اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ امانت کا ایک بہت محدود تصور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کو کچھ 10,000 روپے مثال کے طور پر رکھوائے امانت کے، اور وقت کے اوپر اس نے جب واپس مانگے تو اس کو واپس مل گئے۔ بس اتنا تصور ہمارے پاس ہے۔ یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا ایک بہت محدود حصہ ہے، اس کی تفصیلات بہت ہیں، بے حد ہیں۔ آج جس امانت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اچھا ویسے امانت کیا کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کسی ایک کا دوسرے کے اوپر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا اور دوسرے کا اس معاملے کو پورا کر دینا، اعتماد کو پورا کر دینا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ کسی ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے اوپر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کرنا اور دوسرے آدمی کا اس بھروسے کو پورا کر دینا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ آج جس اینگل پہ بات کرنی ہے وہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے۔ وہ کون سی امانت ہے؟ وہ بندگی کی امانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو جو بندگی کی تھی آسمانوں اور زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ہے بڑا ظالم اور اپنے انجام سے بے خبر۔ یہ بندگی کی امانت ہے۔ یہ کیا امانت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے امانت پیش کی پہاڑوں پر تو انہوں نے انکار کیا، انسانوں پر پیش کی تو قبول کیا۔ امانت کیا ہے؟ امانت یہ تھی کہ میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پیدا کروں گا، میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو کوئی دوسرا تمہیں دے نہیں سکتا، تمہیں پالوں گا، تمہیں نعمتیں دوں گا، تم ان نعمتوں کو استعمال کرو گے، پھر میں تمہیں اپنے پاس واپس بلا لوں گا، پھر میں دیکھوں گا جن جن لوگوں نے میری ان نعمتوں کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کیا ہوگا ان کو بڑھا چڑھا کر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جنت میں عطا کر دوں گا، اور جنہوں نے اس محدود مدت میں امانت میں خیانت کی ہوگی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو زیادہ امانت اور زیادہ نعمت دی جائے، وہ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے اور وہ جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ تو یہ بندگی کی امانت اللہ رب العزت نے جب پہاڑوں پہ پیش کی، منع کر دیا، انکار کر گئے، ڈر گئے، انسان نے قبول کر لی۔ اب ہمارے پاس جو ہماری زندگی ہے، خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہماری جان ہماری اپنی نہیں، اللہ کی امانت ہے، اس وجہ سے خودکشی بھی حرام۔ اب انسان تیار ہو گیا۔ اب انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے انسان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو تمہاری شرمگاہ میرے پاس، تمہاری شرمگاہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کے بارے میں مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آنکھوں کے بارے میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانتیں، کہ ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بتایا گیا تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی پورے ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، زبان، ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور یہ ہماری رعیت میں سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اس طریقے کے مطابق جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا۔ ہماری زندگی ادھار کا مال ہے، ادھار کے مال پہ جو فریفتہ ہوتا ہے اس کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، ہمارا اپنا تو ہے نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ مارکیٹ جائیں، رینٹ کار سے گاڑی لے لیں، ایک ہفتے کے لیے گاڑی آپ کو مل گئی، اب وہ گاڑی آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی، سینما لے جائیں تو جائے گی، مسجد لے جائیں تو جائے گی، کنٹرول اسٹیئرنگ کا آپ کے پاس ہے لیکن محدود، آپ اس کا کلر چینج نہیں کرا سکتے، آپ اس کے اندر کوئی مین چینجنگ نہیں کرا سکتے، خاص ہدایات کے تحت آپ کو گاڑی دی گئی، اور وہ گاڑی اگر آپ نے استعمال کر لی ان 7 دنوں میں تو اچھا ہو گیا، نہیں تو وقت گزر جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی جو باڈی ہے نا، جسم، اس کا اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ تم مسجد جانا چاہو گے تمہارے قدم چلیں گے، سچ بولنا چاہو گے زبان بولے گی،
ماں باپ کو محبت سے دیکھنا چاہو گے آنکھ دیکھے گی، اور اگر غلط کرنا چاہو گے ان چیزوں کا استعمال، یہ سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے، یہ کریں گے، لیکن ایک وقت مقررہ کے اوپر میں تمہیں واپس بلا لوں گا، ایک ایک بات کا حساب لوں گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک بات کا قیامت کے دن حساب پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کا پوچھا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں۔ اب یہ امانت کیا تھی، اس کو دوبارہ سمجھ لیں کہ میرے بندوں میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہیں میں پیدا کروں گا، نعمتیں وہ دوں گا جو تمہیں کوئی دے نہیں سکتا، پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، میرے انبیاء آئیں گے، جس نے ان نعمتوں کو نبی کے طریقے پر استعمال کیا، واپس بلا کے میں چیک اینڈ بیلنس کروں گا، حساب کروں گا، جو پاس ہو گیا اس کو پھر میں جنت کی نعمتیں دے دوں گا، اور جو فیل ہو گیا اس کا معاملہ بدل جائے گا۔ دیکھیے، ایک آدمی کو آپ نے 1 لاکھ روپے ادھار دیے، امانت کے دیے، 3 مہینے کے بعد میں لوں گا، 3 مہینے بعد آپ اس کے پاس گئے، اس کو کہا بھائی امانت، وہ تو کہ میں تو خیانت کر چکا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ایسے بندے کو دوبارہ اپنی امانت رکھوائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم نے ابھی فیصلہ کیا کہ خیانت کرنے والے کو دوبارہ نعمتیں نہیں دی جاتی، نعمتیں اس کو دی جاتی ہیں جو امانت ادا کر دیں۔ تو ساری نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، وقت مخصوص مقررہ کے لیے ہیں، واپس لے لی جائیں گی، پھر ہر چیز کا حساب ہوگا۔